میرا نام فضیل صدیقی ہے اور میں 88 سالہ جوان جیو سائنٹسٹ ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور میں آپ کے سامنے سب سے پہلے زیبو خاتون کو میں مبارکباد دیتا ہوں 118ویں برتھ ڈے کے اوپر، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ بہت بہت شکریہ۔ جس وقت میں نے جناب والی سوات سے پہلی دفعہ میرا رابطہ ہوا وہ 1959-1960 میں، تو میں آپ کو تفصیلی بات تو نہیں بتا سکتا۔ میں نے یہاں بہت کام کیا، تمام سوات کا نقشہ میں نے بنایا اور اس کے بعد اس کو پبلش کیا، جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایک دستاویز ہے، جو کہ ایک بہت مشہور دستاویز ہے اور ساری دنیا میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو والی صاحب سے میرے جو ذاتی تعلقات تھے وہ بائی چانس ہوئے، اور میں 2-3 باتیں وہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چشمدید واقعات ہیں۔ زیادہ تر آپ حضرات نے والی صاحب کے بارے میں کانوں سے سنا ہوگا۔ میں ابھی تک وہ زندہ ہوں جس نے جو چشمدید گواہ ہے کہ والی صاحب کا دور، اس دور میں جو 3 چیزیں میں نے نوٹ کی جب میں آیا، ایک پنجابی کی حیثیت سے میں یہاں پہلی دفعہ کام کرنے کے لیے آیا، تو مجھے 3 چیزیں ابھی تک یاد ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، انصاف۔ بائی چانس ہمارا یہ ہوا کہ جب ہم گاڑی لائے تو ہم نے محل کے سامنے سڑک کے اوپر گاڑی کھڑی کی، اور یکایک ایک سائیڈ سے ایک سائیکل والا آیا جس کی بریک نے کام نہیں کیا، اور اس نے آ کے ہماری گاڑی کو، دروازے کو، جیپ کو ہٹ کیا۔ تو اس وقت ہماری گاڑی کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بیچارے کی سائیکل ٹوٹ گئی تھوڑی بہت۔ تو بہرحال ہمارا نام نوٹ کیا گیا، اور صبح مجھے اور ڈرائیور کو والی صاحب کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ تو وہاں پر جب ہم صبح گئے تو ان کے محل میں پوری لائن لگی ہوئی تھی ان تمام لوگوں کی جن کے معاملات کا فیصلہ والی صاحب کو کرنا تھا۔ جب میرے پاس والی صاحب آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ جناب یہ ڈرائیور کا ہمارے کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو کھڑا ہوا تھا، انہوں نے آ کے مار دیا۔ فوراً انہوں نے میری بات پر یقین کیا، کسی قسم کی کوئی ہم کو سزا نہیں دی گئی، اور ہمیں صرف انہوں نے یہ کہا کہ وہ غریب آدمی ہے، آپ اس کی سائیکل ٹھیک کرا دیں۔ 40 روپے میں ہم نے وہ سائیکل ٹھیک کرا دی۔ اس کے بعد ہمیں اور امن امان کا یہ عالم تھا کہ آپ یقین کریں، آپ حضرات جو یہاں سوات میں رہتے ہیں اور یہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ ان گاؤں میں نہیں گئے جہاں میں گیا ہوں۔ میں تربیلا سے چڑھتا تھا اور نیچے بنیر، اس زمانے میں بنیر کا علاقہ ہمارے سوات کے والی صاحب کے اس میں کنٹرول میں تھا۔ تو تمام 3 سیزن میں نے یہاں پر کام کیا۔ مجال ہے کہ کسی نے میرے اوپر کوئی غلط نظر کی ہو۔ میں سوات کے تمام آبادی کا ایک انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا اس زمانے میں کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی سڑکیں نہیں تھیں، تو ہم ایک حجرے سے دوسرے حجرے جاتے تھے، دوسرے حجرے تیسرے حجرے جاتے تھے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کس کام سے یہاں آئے ہیں۔ ہمیں فوری طور پر بستر مل جاتا تھا، ہمیں کھانا مل جاتا تھا، اور یہاں سے وہاں تک کبھی ہم کو کسی قسم کی دشواری مجھے نہیں ہوئی۔ لیکن جب میں نے بنیر میں کام کیا اور اتفاق سے میں کوگا میں نے ایک بہت بڑی دریافت کی ہے، اس دریافت کا بہت دنیا میں نام مشہور ہے۔ کوگا گاؤں میں سیاست میں نارنجی کنڈاؤ، وہاں پہ ہماری پارٹی کو جیسے ہی ہم نے سوات کی بارڈر کو کراس کر کے ہم مردان کے علاقے میں پہنچے، وہاں پر میرے اسٹوڈنٹ سے اس کی گھڑی چھین لی گئی چاقو دکھا کے، اور سوات کے باہر امن امان کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہاں پر ہر جگہ ہم ویلکم تھے،
دوسری بات میں انصاف کی بات ہے، امن امان کی بات میں نے بتائی ہے۔ تیسری چیز میں آپ کو تعلیم اور ریسرچ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں، ہمیں اس وقت خبر ملتی تھی کہ یہاں قریب کے بعض علاقے ہیں جہاں پر جب پہلی دفعہ موٹر کار آئی تو لوگ اس کے آگے گھاس ڈالنے لگے کہ یہ کچھ کھا لے اور چل پڑے یہ سواری۔ سوات میں تعلیم کو جتنی ترقی کو جس بیدار مغزی کے ساتھ والی صاحب نے رائج کیا، میں حیران تھا۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی۔ یہ جہانزیب کالج جہاں آپ یہ میٹنگ کر رہے ہیں، اس جہانزیب کالج کی تعمیر میرے سامنے ہوئی اور میرے ماموں علی احمد صاحب عباسی جہانزیب کالج کے سب سے پہلے کیمسٹری کے ٹیچر تھے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ ہم جاتے تھے سڑکوں کے اوپر آپ کو اسکول ملتے تھے۔ ہماری ریسرچ کے بارے میں 3 دفعہ والی صاحب سے براہ راست ملا۔ جب بھی میں ان سے ملتا تھا تو وہ مجھے فوری طور پر اندر، میں نے ایسے ہی میرا کارڈ جاتا تھا فوری طور پر اندر بلا لیتے اور میرے ریسرچ کے بارے میں جو میں ان کو بتاتا تھا، تھوڑا بہت انٹروڈکشن کرتا تھا، میں صرف سلام کرنے جاتا تھا، وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، فوری طور پر وہ مجھے اجازت مل جاتی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں جب والی صاحب کی حکومت یہاں سے میری رائے میں غلط تھا، ان کی ریاست کو یہاں پر ختم کرنا ایک غلط فیصلہ تھا، کیونکہ جتنے بیدار مغزی سے وہ یہ اس علاقے کو چلا رہے تھے، ان کے بعد جو لوگ آئے، جب میں جاتا تھا والی صاحب 5 منٹ میں مجھے کام کر کے فارغ کر دیتے۔ جب میں ان کے والی صاحب کی حکومت کے بعد جب میں آیا تو مجھے آدھے گھنٹے باہر بٹھایا گیا اور میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صبح میں دن میں کام کرتا ہوں، میں صبح کام کرتا ہوں کیونکہ دن میں بہت گرمی ہو جاتی ہے۔ مجھے 45 منٹ 25 منٹ دروازے پہ رکھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بیدار مغز جو حاکم ہیں وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ تو لحاظ سے اس وقت میں صرف اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور مجھے ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ میں کچھ سوات کی خدمت کروں، کیونکہ جو سوات نے مجھے دیا ہے اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ لیکن بائی چانس بالکل زیبو خاتون سے میری ملاقات ہو گئی یہاں پر، اور یہ تقریباً 5-6 سال کی بات ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ یہ SRI کا انیشیٹو سوات میں جاری ہے۔ اس سوات کے انیشیٹو کی وجہ سے میرا اور ان کا تعلق قائم ہوا ہے، اور میں جہاں تک اپنی حیثیت ہے میں کوشش کرتا ہوں ہیلپ کرنے کی، اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری گفتگو کی۔